مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد وعلى آل محمد محمد برکت شورا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی برکات سمیٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس پروردگار نے اپنے نبی کی ولادت کا صدقہ اہل عرب کو لڑکوں کی صورت میں عطا کیا کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اللہ نے اس وقت اہل عرب میں جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں اللہ نے سب کو بیٹوں کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو حضور کی جو ولادت کا وقت ہے یہ بڑا خاص وقت ہے، بڑا خاص وقت ہے۔ تو آپ جو ہے آپ کے من میں جو بھی نیت ہو، آپ کی جو بھی دعا ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، اسے آپ اپنے دماغ میں حاضر رکھیں اور پروردگار سے اس کے نبی کی ولادت کا صدقہ مانگیں، وہ پروردگار ضرور عطا فرمائے گا۔ کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بہت سے سائل آتے ہیں دروازے پہ کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دیجیے۔ تو ظاہر ہے جو اولاد والا ہوتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم پروردگار سے اس کے نبی کی ولادت کا صدقہ مانگ رہے ہیں تو مالک ہمیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو ولادت کی گھڑیاں ہیں اور پھر یہ صبح صادق بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخری پہر میں ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ اگر اٹھ کے رب سے جو بھی مانگتا ہے تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیرا رب کہتا ہے اے نبی آپ کا امتی رات کا آخری پہر، یہ رات کا آخری پہر ہے، اس وقت اٹھ کے مجھ سے کچھ مانگے اور تیرا رب اس کو عطا نہ کرے تو تیرے رب کو حیا آتی ہے، تیرے رب کو حیا آتی ہے۔ تو مالک جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اب ہم جو ہے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے جو ہے وہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب یہ شعر میں پڑھوں گا اس میں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، باقی جو اشعار ہیں اگر وہ آپ کی زبانوں پر جاری ہو جائیں تو اس میں بھی آپ نے ساتھ دینا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود،
گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، سرو ناز قدم مغز راز حکم یک تاز فضیلت پہ نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام، صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، جناب آدم سے لے کر سارے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جی کہتے ہیں سرکار نے، حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ وہ کیسے؟ صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا دیکھو جی اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا۔ کسی صحابی نے کہا بھی دیکھو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، ان سے کلام کیا ہے۔ کسی نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ تو صحابہ کرام بیٹھ کے انبیاء کا یوں ذکر کر رہے تھے۔ میرے مدنی آقا کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ فرمایا کہ میں محمد حبیب اللہ ہوں۔ ہاں فرمایا کہ ہاں وہ خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، نجی بھی ہیں، صفی بھی ہیں، ذبیح بھی ہیں، وہ سارے ہیں، اور میں حبیب ہوں۔ اور حبیب کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلیم وہ کہ رب جس سے کلام کرے، خلیل رب جس سے اپنا دوست بنائے۔ فرمایا کہ حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا کو رب تلاش کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے نبیوں کو بنایا اور فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو بنایا اور پروردگار نے آپ سے سب انبیاء سے زیادہ پیار کیا ہے۔ تو میرے مدنی آقا کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، اور حبیب کہ جس کی رضا اللہ چاہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور میرا رب چاہتا ہے کہ میرا محمد راضی ہو جائے، میرا محمد راضی ہو جائے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ اصل ہر بود و بہبود تخم وجود، قسم کنز نعمت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ شرق انوار قدرت پہ نوری درود، فتح اظہار قربت پہ بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، سر غیب ہدایت پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام، کنز ہر بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ پرتوے اسم ذات احد پر درود، نسخہ جامعیت پہ مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سیادت پہ خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ آپ فرماتے خلق کے داد رس۔ حضور آپ ساری کائنات کے داد رس ہیں،
داد رس بھی ہیں، فریاد رس بھی ہیں۔ حضور اگر آپ سے کوئی دوا کا طلبگار ہوتا ہے آپ اسے دوا بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی فریاد کرتا ہے تو آپ اس کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم دنا ہوں میں گم کن اونا، شرح متن ہویت پہ انتہائے دوئی ابتدائے یکی، جمع تفریق و کثرت پہ، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود۔ ساری نعمتیں ہیں نا، تو آپ فرماتے ہیں رب کی جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ حضور کی ذات ہے، اعلیٰ نعمت حضور کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، یہ رب کی نعمت ہے، قوت سماعت دی، رب کی نعمت ہے، چلنے کی طاقت دی، رب کی نعمت۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، یہ رب کا کرم ہے۔ ساری نعمتیں ہیں، مگر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ سرکار مدینہ کا وجود اقدس ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ہم نے اپنا نبی تم میں بھیجا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں نے احسان کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں کتنی نعمتیں ہیں ان گنت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں اتنی تم گن بھی نہیں پاتے۔ مگر اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اے لوگو یہ نعمت میں نے دی ہے، میں نے احسان کیا ہے، مگر جب اس نے اپنے نبی کو بھیجا فرمایا ہاں اب میں نے احسان کیا ہے، اب میں نے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی امت کو محمد جیسا نبی عطا نہیں کیا، امت محمدی کو عطا کیا۔ اور ساتھ فرمایا لقد من اللہ، اے امت محمدی میں نے محمد تم میں بھیجا، تم پر یہ احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ، حضور اعلیٰ نعمت ہے ان پر درود بھی اعلیٰ ہو۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ حق تعالیٰ کی منت یہ رب کا احسان ہے بھائی، اس پر لاکھوں سلام ہوں۔ آپ کیا فرمائیں؟ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، فرحت جان مومن۔ ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہماری جو خوشی ہے نا، خوشی حضور کی ولادت پہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی اس خوشی پر بھی لاکھوں درود ہو۔ یہ جو آپ جس حضور کی ولادت کی خوشی میں آئے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت میری اور آپ کی خوشی کے بارے میں فرما رہے ہیں فرحت جان مومن پہ بے حد درود۔ فرحت مومن کی جو جان خوشی ہے حضور کی ولادت کی، آپ فرماتے فرحت جان مومن کی پہ بے حد درود، غیظ قلب دلالت پہ لاکھوں سلام، سبب ہر سبب منتہائے طلب، علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام، مصدر مظہریت پہ اظہر درود، مظہر مصدریت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں۔ حضور کے آنے سے پہلے پورا جہاں مرجھایا ہوا تھا نا، تو جیسے سرکار کی تشریف آوری ہوئی ساری کی ساری مرجھائی کلیاں کھل اٹھی۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، قدے بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ، جس کے آگے سرے سربراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا۔ اب یہاں پر سیدی اعلیٰ حضور کے زلف عنبرین کی مدح سرائی کر رہے ہیں، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کالی آندھی آتی ہے تو اپنے پیچھے کیا لاتی ہے؟ بارش لاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں جی یہ کالی کالی گھٹائیں آ گئی ہیں، یہ کالے کالے بادل آ گئے ہیں،
تو وہ کالی کالی گھٹاؤں کے بعد پیچھے کیا آتی ہے؟ بارش آتی ہے. اب وہ بارش مرجھائی کلیاں بھی کھل اٹھتی ہیں, موسم بھی سہانا سہانا ہو جاتا ہے, آپ کی ہماری طبیعت کے اندر ایک حشاشیت آ جاتی ہے, موسم کے اندر ایک عجب جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح سرکار کی زلف عنبرین تھی کہ جب مدنی آقا نہا کے آتے تھے اور حضور اپنی زلف عنبرین کو جب یوں حرکت دیتے تھے تو اہل ایمان کی عید ہو جاتی تھی. اہل ایمان کی عید ہو جاتی تھی. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا, لکا ابر رحم رافت پہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ. آپ سرکار یہ جو مانگ نکالتے تھے نا بیچ کی, وہ بیچ کی جو سیدھی لین تھی نا, آپ فرماتے تھے اس سیدھی لین پر بھی لاکھوں سلام ہے جی. اور یہ سرکار کا میلاد ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہیں جی, سرکار کی مانگ کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کے ہونٹوں کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کے کانوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سارے اشعار ہیں. سیدی اعلی حضرت نے اپنے سلام کے اندر حضور کے سر انور سے لے کر سرکار کے پاؤں مبارک تک حضور کے ایک ایک عضو کے بارے میں شعر کہا ہے, ایک ایک عضو کے بارے میں. اللہ اکبر. آگے کیا فرماتے ہیں؟ لخت لخت دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اب سرکار کے کانوں کا کہہ رہے ہیں دور و نزدیک. سرکار کو کوئی نزدیک سے پکارے گا اور کوئی دور سے پکارے تو دور والے کی پکار بھی ایسے سنتے ہیں جیسے نزدیک والے کی سن رہے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعل کرامت پہ, چشم مہر میں موج نور جلال, اس رگ ہاشمیت پہ. سرکار کی پیشانی میں نا ایک رگ تھی, رگ, اور وہ رگ جو تھی وہ حضور کی پیشانی کو خوبصورت کیا ہوئی تھی. اس رگ کو کہتے ہیں رگ ہاشمیت. آپ ہاشمی تھے نا, ہاشم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. حضور کے پردادا کا نام ہاشم تھا. تو جناب ہاشم کی جو اولاد تھی نا, اس کی ایک نشانی تھی کہ ان کی پیشانی میں نا ایک رگ تھی, رگ, وہ جو حرکت کرتی تھی. تو سیدی اعلی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ چشم مہر میں موج نور جلال, اس رگ ہاشمیت پہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ. اللہ اکبر. سرکار مدینہ نے فرمایا کہ دیکھو میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلواؤں گا, مجھے فخر نہیں ہے. لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, سارے نبی ہوں گے, مجھے فخر نہیں ہے, مجھے فخر نہیں ہے. اب بڑی اہم بات, حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت کا دروازہ کھلے گا, فرشتے نہیں کھولیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کا دروازہ میرے لیے خود کھولے گا, خود کھولے گا. یہ نہیں کہا کہ فرشتوں سے کھلوائے گا, اللہ میرے لیے خود کھولے گا جنت کا دروازہ. اور کھولنے کے بعد پھر ایسا نہیں کہ حضور خود چلے جائیں گے, فرمایا کہ پھر رب کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اے محمد آگے بڑھیے, جنت میں تشریف لائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. بھائی سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے نا شفاعت کریں تو کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. رب کا جلال اتنا ہوگا, کون حضور رب کے سامنے جائے گا شفاعت کروائے گا؟ تو ساری امت حضور کے پاس آئے گی. تو جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, تو پہلا صحرا شفاعت کا میرے مصطفیٰ کو پہنایا جائے گا. اے نبی آپ آگے بڑھیے اور آپ شفاعت کا دروازہ کھلوائیے, آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیے. رب کے جلال کے آگے کوئی ٹکنے کو تیار نہیں. اے نبی آپ آگے بڑھیے اور اس دکھی امت کے پروردگار کے حضور جو ہے سفارش کیجئے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی, ان بھووں کی, سرکار کی یہ بھویں ہیں نا, تو فرماتے ہیں ان بھووں کی لطافت پہ, ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مزدہ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی جو آنکھیں ہیں نا
یہ مزدہ خوشخبری دیتی ہیں. وہ کس طرح؟ اگر کسی بندے کی چلتی ہو اور کسی کا کام نہ ہو رہا ہو تو اس کو لکھنے کی حاجت بھی نہیں، بولنے کی حاجت بھی نہیں، وہ خالی کیا کرے گا؟ آنکھ سے اشارہ کرے گا تو کام ہو جائے گا. تو سیدی اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار کی یہ جو آنکھیں ہیں نا، ان کا بھی یہی کام ہے. اگر سرکار کہیں آنکھ سے اشارہ فرما دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو کیا فرماتے ہیں؟ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغان مزدہ، ذلہ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، اشک باری مزگاں پہ برسے درود، سل کے در شفاعت پہ معنی قدرہ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سرکار نے اگر کس طرف نظر کر دی تو اس کے جان میں جان آ گئی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. سرکار کی آنکھیں حضور ہمیشہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کرتے تھے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ. سرکار کی آنکھیں نیچی تھی، فرماتے اس پر لاکھوں درود. سرکار کی ناک کی اس کو کہتے ہیں بینی، تو سرکار کی ناک تھی نا، تو ظاہر ہے یہ اونٹھی ہوئی ہوتی ہے. فرماتے حضور کی نیچی آنکھوں پر لاکھوں درود، سرکار کی اٹھی ناک پر لاکھوں سلام. اللہ اکبر. آگے کیا فرماتے ہیں؟ جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائیں، جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائیں، ان عذوروں کی طلعت پہ ان کے خدا کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق اس کی سچی براقت پہ. آپ فرماتے سیدی عادت یہ سرکار کے جسم کا پسینہ تھا نا، پسینہ یہ رب کے باغ کی شبنم تھی. حضور کا جو پسینہ تھا اللہ کے باغ کی شبنم تھی. آپ کبھی کبھار نکلیں، شبنم کا سردیوں کا موسم ہو تو آپ کو درختوں کی اور پھلوں کی یا پودوں کے پتوں پہ شبنم کے قطرے ملیں گے، اور دیکھنے میں کتنے بھلے لگتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا، خوبصورت لگ رہا ہوتا پودا نا. تو فرماتے اسی طرح جو سرکار کا پسینہ تھا وہ حق کے تعالی کے باغ کی شبنم تھی، اور اس پسینے کے اندر بدبو نہیں، اس پسینے میں خوشبو، اور سرکار کے پسینے کے قطروں میں اللہ نے چمک پیدا فرمائی تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. ایک عورت ام سلیم، حضور سوئے ہوئے تھے، شیشی لے کے آگے، اب کیا کر رہی ہے؟ وہ یوں کر کے حضور کا پسینہ شیشی میں لے رہی، یوں کر کے. حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا بندہ نواز، علاقے میں اگر کبھی کوئی بچے بیمار ہوں گے نا تو آپ کا پسینہ پانی میں ڈال کے دوں گی، بچوں کو پلاؤں گی، اللہ شفا عطا فرمائے گا. ایک عورت آئی ام سلیم کے پاس کہ خوشبو ہے، میری بچی کی شادی ہے، دلہن کو میں نے معطر کرنا ہے. تو ان کے پاس تو خوشبو تھی نہیں. کہا رکو، میرے پاس سرکار کا پسینہ ہے. حضور کا پسینہ دیا، اس عورت نے جا کے حضور کے پسینے سے اپنی بیٹی کو معطر کیا کہ اللہ نے وہ خوشبو پیدا کر دی، وہ خوشبو کسی عطر کے اندر بھی اتنی خوشبو نہیں ہوگی. اس سرکار کے پسینے مبارک کی خوشبو تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا فرماتے ہیں؟ خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ. اب دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں، میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کوئی عضو سرکار کا نہیں چھوڑا. فرماتے سرکار کا یہ دہن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہن. اور یہ سرکار مدینہ کا یہ خط، یہ بال مبارک، یہ داڑھی اور یہ خط مبارک، ٹھیک ہے، اور یہ سرکار کا دہن. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کبھی نہر پر جانا ہو نا اور کسی نہر کے ارد گرد پودے ہوں، ارد گرد کلیاں ہوں، گلاب ہوں، چنبیلی ہو، اب بیچ میں نہر جا رہی ہو تو نہر کا حسن ان کلیوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دوبالا ہو گیا، نہر کی خوبصورتی بڑھ گئی. تو سیدی اعظم فرماتے اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کا خط ہے نا، یہ جو بال ہے
اور یہ خط کا جو بال ہے یہ سبزہ ہے. حضور آپ کی داڑھی کے ارد گرد یہ جو خط ہے نا، یہ جو بال ہے، یہ سبزہ رحمت ہے. اور جو حضور آپ کا دہن مبارک ہے یہ دریائے رحمت ہے. یہ دریائے رحمت ہے. اللہ اکبر. ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالہ ماہ ندرت پہ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. آپ فرماتے ہیں کہ پتیوں کے اندر بھی اتنی نرمی نہیں ہے کہ جتنی نرمی سرکار کے لبہائے مبارک میں ہے. گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر بھی اتنی نرمی نہیں ہے کہ جتنی سرکار کے ہونٹوں میں ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ. حضور کے دہن سے نکلنے والی ہر بات وحی خدا ہے. بس ان ہوا الا وحی یوحا، حضور کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. جس کے پانی سے شاداب و جانو جنا اس دہن کی تراوت پہ، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ. اللہ اکبر. سرکار مدینہ نے ایک کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا. حضور نے لعاب دہن تھوک مبارک حضور نے لیا اور کھاری کنویں میں ڈال دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کھاری کنواں میٹھا ہو گیا، وہ کھاری کنواں میٹھا ہو گیا. تو کیا فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ، اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ، جس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، جس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. دیکھیں سبحان اللہ، اس کی باتوں کی لذت، سرکار کی باتوں کی لذت تھی نا، تو اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. اس کے خطبے کی ہیبت پہ، سرکار کی باتوں کی لذت. صحابہ کہتے ہیں بس دل کرتا سنتے ہی رہیں سنتے ہی رہیں. اور سرکار کے خطبے کی ہیبت، سرکار جب واز فرماتے تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی کبھی سرکار جلال میں آ جاتے تھے اور حضور کا چہرہ مبارک نا اس طرح سرخ ہو جاتا کہ جس طرح کسی نے انار نچوڑ دیا حضور کے چہرے پہ. اتنا سرخ، اتنا جلال آ جاتا. تو سرکار کبھی میٹھی گفتگو بھی فرماتے تھے اور کبھی سرکار جلال بھی فرماتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نسیم اجابت پہ، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے. سرکار نے دلاسا دیا، امت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو روتے ہوئے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. اور سرکار ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، ہنسنا نہیں، تبسم. حضور ہمیشہ تبسم فرماتے تھے. ہاں، تو سرکار کا تبسم دیکھ کر لوگ تو ویسے ہی جو ہے وہ خوشحال در خوشحال ہو جاتے تھے. اور امت کو سرکار نے تسلی دی کہ نہیں دی؟ مکہ کے اندر کیا حال تھا؟ ماؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، غیرت کے نام پر قتل ہوتے تھے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا. کوئی بھی جو ہے وہ اولاد کی یوں عزت و تکریم نہیں کرتا تھا. مگر میرے مدنی آقا ہے، حضور نے کیسا ماحول بنایا. فرمایا کہ جن عورتوں کی تم تذلیل کرتے ہو، جن ماؤں کی تم تذلیل کرتے ہو، میرے مدنی آقا نے عرش کو اٹھا، جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا. جنت چاہیے، ماں کی عزت کرو. تو جس عورت کو حالت مخصوص ایام میں، جب عورت کے مخصوص ایام آتے تھے زمانہ جاہلیت میں، عورتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے، بند کوٹھڑیوں میں بند، سلام کلام نہیں، نیچے سے کھانا دیا جاتا ہے، جب تک پاک نہیں ہوتی گھر میں آنے نہیں دیتے تھے. مگر جب حضور کا زمانہ آیا
کیسا جو ہے عورتوں کو اللہ نے عزت دی. اگر عورت مخصوص ایام میں ہے وہ گھر میں رہے گی بھی صحیح, کھائے گی بھی صحیح, پیے گی بھی صحیح, مرد کے ساتھ لیٹے گی بھی صحیح, ٹھیک ہے, اور اولاد اپنی ماں سے محبت بھی کرے گی, اولاد اپنی ماں کا ہاتھ بھی چومے گی, اولاد اپنی ماں کے پیشانی کو بوسہ بھی دے گی, وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو زمانہ جاہلیت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. یہ میلاد والے کی ساری برکتیں ہیں نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں, شیر شکر, شیر و شکر. تو سرکار کے گلے میں نا شیر و شکر کی نہریں تھی. شیرو یعنی دودھ کی, شکر کی میٹھی نہریں سرکار کے گلے میں رواں. جب سرکار بولتے تھے تو میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی تھی. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں, اس گلے کی ندارت پہ دوش بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حضور کے زلف عنبرین نے نا سرکار کے کندھوں کو شان دی ہوئی ہے. حضور کی زلف عنبرین جب سرکار کے کندھوں پہ آتی تھی تو حضور کے کندھوں کی ہیبت اور بڑھ جاتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, دوش بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے کعبے کے اندر حجر اسود ہے, خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود ہے, رکن یمانی. اب خانہ کعبہ کا جو دل ہے نا وہ حجر اسود ہے, خانہ کعبہ کی جو جان ہے وہ حجر اسود ہے. فرماتے اسی طرح حضور کے دو کندھوں کے درمیان نا, یہاں درمیان میں ایک مہر نبوت تھی, اور مہر نبوت اللہ رسول محمد, اندر کبھی اللہ پھر رسول پھر محمد, یہ مہر نبوت تھی. اللہ نے اپنے نبی کے جسم پر اس مہر نبوت کو بنایا ہوا تھا, پیدائشی مہر نبوت تھی, اللہ رسول محمد. فرماتے جس طرح خانہ کعبہ میں حجر اسود کعبے کی جان ہے, اسی طرح سرکار کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت اہل ایمان کی جان ہے. وہ مہر نبوت اہل ایمان کی جان ہے. اللہ اکبر. روح آئینہ علم پشت حضور, پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ. ایک شخص آ گیا, حضور مجھے بکریاں چاہیے. فرمایا اچھا. فرمایا کہ یہ جو دو وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں ساری تمہاری ہیں, لے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں وہ 5-10 بکریاں نہیں, وہ سینکڑوں بکریاں تھیں, سینکڑوں. ایک وادی میں کتنی بکریاں ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ ساری کی ساری لے جاؤ. یہ سرکار کی سخاوت تھی. جب دینے پہ آئیں گے تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. مانگا ہے قطرہ, جاؤ یہ بھی سارا کا سارا لے جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازوں کی قوت پہ. ہاں, اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی. مدینے میں ایک مرتبہ کہیں سے آواز آئی خطرناک, صحابہ سارے ڈر گئے. میرے مصطفیٰ نے ابو طلحہ کا گھوڑا لیا اور ان کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے, اور سرکار نے دوڑ لگائی گھوڑے پر, مدینے کے باہر گئے. فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. ابو طلحہ سے فرمایا ابو طلحہ تمہارا گھوڑا تو سمندر ہے, بڑا تیز رفتار ہے. حضور یہ تو تھا ہی نہیں, یہ تو اتنا تیز چلتا ہی نہیں تھا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے یہ دو رانوں نے گھوڑے کو یوں حرکت دی نا, اللہ نے اس گھوڑے کو بھی تیز رفتار کر دیا. اللہ اکبر. تو آپ کیا فرماتے ہیں, کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون, ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم, اس کفے بحر ہمت پہ نور کے چشمے لہر آئے دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نا صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا. حضور پیاس سے بلک رہے, پانی نہیں ہے. فرمایا اچھا. فرمایا کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے میرے پاس لے آؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا پانی لے کے گئے. حضور کا ایک پیالہ تھا چمڑے کا, اس میں پانی ڈالا, پانی اتنا ہوا کہ سرکار کا ہاتھ مبارک ڈوب گیا. یہ سرکار کا ہاتھ مبارک اس میں بھائی اتنا پانی تھا, اور تھا ہی نہیں. اور پھر کیا تھا, میرے مصطفیٰ نے کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار کی انگلیوں کی ان گھائیوں سے, یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے
پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے، ایسے چشمے جاری ہوئے، ایسے چشمے جاری ہوئے. فرماتے کہ ہم 1400 صحابہ تھے، ہم سب نے پیٹ سے رو کے پانی بھی پیا، اپنے برتنوں کو بھرا، اپنے جانوروں کو پلایا، ہم نے وضو کیا. اللہ اکبر. اور فرماتے پانی اس وقت جتنا تھا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. آج فرماتے پنجاب، پنجاب کو پنجاب پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ پنج آب، اس کے اندر 5 دریا ہیں. پنج کا معنی 5، آب کا معنی پانی، تو ہم کہتے ہیں پنجاب. کیوں؟ اس میں 5 دریا ہیں. تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں، یہ ندیاں ہیں حضور کی، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. بس جو صحابہ نے پانی پیا، 1400 صحابہ کرام، سرکار کی انگلیوں سے نکلنے والے چشموں سے جو ہے اللہ نے انہیں سیراب کر دیا. اللہ اکبر. تو سیدی اعلی حضرت آپ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں. دیکھیں اب پیچھے سرکار کے اعضائے بدنیہ کی تعریف کی نا، ہونٹوں کی، آنکھوں کی، ناک کی، سر انور کی، مہر نبوت کی، کندھوں کی، زلفوں کی، حضور کی کلائیوں کی، حضور کے رانوں کی، حضور کے پاؤں کی. سرکار کے اعضائے بدنیہ ہے نا. اب دل بھی تو ہے. اب دل کی حضور اعلیٰ مدد سرائی کیسے کرے حضور؟ دیکھیں دل کا معاملہ تو اللہ جانے، اس کا رسول جانے. اب حضور کے دل میں کیا ہے اللہ جانے نا، امام احمد رضا تو نہ جانے. فرماتے اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے بازو کو قوت والا کہا، میں نے آپ کی آنکھوں کو بڑا بڑا کہا، میں نے آپ کے کندھوں کو طاقتور کہا، میں نے آپ کی انگلیوں کی کرامت بیان کی، آپ کے پاؤں کی کرامت بیان کی. حضور آپ کے دل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کے دل کو کیا کہوں؟ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں. حضور آپ کا دل تو میری سمجھ میں نہیں ہے. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. فرماتے اتنا تو مجھے معلوم ہے حضور آپ کا جو دل ہے یہ وحدت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. رب نے سارے راز آپ کے دل میں رکھے ہوئے ہیں، کائنات کے سارے راز آپ کے دل میں ہیں، اتنا میں جانتا ہوں. باقی حضور آپ کے دل کی مدح ذرا میں کیا کروں. اللہ اکبر. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے ساری بادشاہت اپنے نبی کو عطا کی مگر حضور کا شکم قناعت. حضور ایک دن کھاتے تھے، 2 دن نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ. فرماتے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے نبی اس شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ رہتے ہیں، ہمیں قسم ہے اس کی. پھر آگے ارشاد کا فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. یہ وہ گھڑی آ گئی ہے، یہ گھڑی جس گھڑی میں ہم بیٹھے ہوئے. ہم پورا سال پڑھتے ہیں نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ. تو وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ کون سی گھڑی ہے؟ پورا سال جس گھڑی پہ ہم سلام بھیجتے ہیں وہ گھڑی یہ گھڑی ہے جس گھڑی میں ہم بیٹھے ہیں. جس سہانی گھڑی، وہ سہانی گھڑی حضور چمکتا ہے با کا چاند، کہ وہ جو عرب کے اندر چاند چمکا آپ کی صورت میں حضور اس گھڑی پر، وہ صبح صادق کے وقت کی گھڑی ہے. حضور آپ اس روئے زمین پر تشریف لائے، حضور اس گھڑی پر لاکھوں سلام ہو. تو آج ہم اس گھڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اس گھڑی میں. ہمارے جس سہانی گھڑی چمکتا ہے با کا چاند، اس دلے افروز ساعت پہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ. سرکار پیدا ہوئے،
اما آمنہ فرماتی ہیں حضور پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. حضور علائش سے پاک پیدا ہوئے. حضور کا ختنہ کیا ہوا ہے, آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے, معطر خوشبودار. بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار کے پیدا ہوتے ہی میں نے حضور سے ایسی خوشبو سونگی, ایسی خوشبو سونگی, میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی. جب سرکار پیدا ہوئے اور جب سرکار کا انتقال ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں سرکار کے انتقال کے وقت جب سرکار کو لحد مبارک میں رکھا, سرکار کے جسم عنبرین سے ایسی خوشبو آئی, ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. نبی پیدا ہوئے تو خوشبو لائے, نبی قبر میں گئے تو خوشبو لائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ کیا فرماتے ہیں زرع شاداب و ہر درع پر شیر برکات رضاعت پہ, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ. حلیمہ سعدیہ کے 2 بیٹے تھے نا, ایک سرکار تھے کہ ان کا اور بھی بیٹا تھا. تو سرکار مدینہ حلیمہ سعدیہ کے دائیں چھاتی سے دودھ پیتے تھے, دائیں پستان سے. اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جب بھی چاہا کہ حضور یہاں سے بھی دودھ پی, سرکار نہیں پیتے تھے. بچپن سے ایک پستان حلیمہ سعدیہ کے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے, خود دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپن سے سرکار کا عدل ہے, ایک پستان سے دودھ پیتے حلیمہ کا, دوسرے سے نہیں, چھوڑ دیتے اس لیے کہ یہاں سے میرا دوسرا بھائی پیے گا. اللہ اکبر. مہد بالا کی قسمت پہ صدہا درود, برج ماہ رسالت پہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود, کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام. فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود, کھیلنے سے کراہت پہ. سرکار کھیلتے نہیں تھے بچپن میں. آپ کے ہم عمر کہتے محمد آؤ کھیلیں, حضور کھیلتے نہیں تھے. اللہ اکبر. اعتلاء جلت پہ عالی درود, اعتدال طبیعت پہ بے بنا عداوت پہ ہزاروں درود, بے تکلف ملاحت پہ. سرکار گفتگو میں بناوٹ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود, پیاری پیاری نفاست پہ, میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود, اچھی اچھی اشارت پہ, سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. روز گرم و شب تیرا و تار میں کوہ صحرا کی خلوت پہ, جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک اس جہانگیر کی بعثت پہ, اندھے شیشے جھلا جھل دھمکنے لگے جلوہ ریزی کی دعوت پہ, لطف بیداری شب پہ بے حد درود, عالم خواب راحت پہ, خندہ صبح عشرت پہ نوری درود, گریہ ابر رحمت پہ, نرمی خوب لینت پہ دائم درود, گرمی شان سطوت پہ, جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ. جناب موسیٰ تو رب کا دیدار نہ کر سکے نا, لن ترانی, مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب رب نے جلوہ دکھایا تو جناب موسیٰ اللہ کو دیکھ, تو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. جناب موسیٰ اللہ کا دیدار کیا, کہا کہ نہیں میرے نبی نے کیا ہے. تو آنکھ والوں کی ہمت پہ, یہ محمد کی آنکھ کی ہمت ہے کہ اسے رب کا دیدار کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. گرد مہ دست انجم میں رخشاں ہلال, بدر کی دفع ظلمت پہ, شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین, جنبش جیسے نصرت پہ, نارہائے دلیرا سے بن گونجتے غرش گوسے جرت پہ, وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ, الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, الغرض ان کے منہ پہ لاکھوں درود. دیکھیں نا اب سیدی آدم نے حضور کے اعضائے بدنیہ کی مدد سرائی کی نا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے حضور اب آپ کے ایک ایک عضو پر میں نے لاکھوں لاکھوں سلام بھیجے ہیں, اب کیا رہ گئے؟ حضور کے بال مبارک.
حضور کے بال مبارک رہ گئے. اب کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود. فرماتے الغرض حضور کے ہر منہ پہ، یعنی حضور کے ہر بال مبارک پر لاکھوں درود ہو، ہر ایک بال پر لاکھوں درود ہو. اور کیا فرماتے ہیں؟ ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ. اب سرکار کا ذکر ہو گیا، اب حضور کی آل پر درود بھیج رہے ہیں، حضور کی آل پر. اب آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ. اب بی بی فاطمہ پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلا آرائے عفت پہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. آپ فرماتے ہیں بی بی فاطمہ کا آنچل نہ کبھی سورج نے دیکھا نہ کبھی چاند نے دیکھا تھا، کبھی نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں اس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ سجدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ. فرماتے حضور کی جان فاطمہ ہے، حضور کی اس جان پر بھی لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیری پہ عصمت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گل گلوں قبا بے کسے دشت غربت پہ درج نجف مہر برج شرف رنگ روح شہادت پہ اہل اسلام کی مادران شفیق. اب سرکار اعلی حضرت حضور کی ساری ازواج ہماری مائیں ہیں نا، اب ان پر سلام بھیج رہے ہیں. اہل اسلام کی مادران شفیق، اسلام کی ساری وہ مائیں جو امت پر مہربان ہیں، حضور کی ازواج اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جلوگیان بیت شرف پر درود برگیان عفت پہ لاکھوں سلام. سیما پہلی ماں کہف امن و اما حق گزاران رفاقت پہ. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ جناب جبریل آئے تھے حضور کی بارگاہ میں. فرمایا کہ سرکار بی بی خدیجہ سے کہیں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. منزل من قصب لا نصب لا صخب ایسے کوشک کی زینت پہ بنت صدیق آرام جانے نبی. اب حضرت عائشہ کا ذکر کر رہے، بنت صدیق آرام جانے نبی، صدیق کی بیٹی جس نے حضور کو آرام پہنچایا ہے. بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ اس کی پر نور صورت پہ، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں. سرکار کے گھر جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے تھے، پہلے اجازت لے کے آتے تھے. جن کے گھر جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ ہم قریب پہنچے ہیں. سیدی اعلی حضرت کے اشعار جو ہے وہ کم و بیش 160 کے لگ بھگ ہیں، غالباً ہمارے 100 اشعار جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. یہ ہے سرکار کا میلاد، سرکار کے منہ مبارک کا ذکر ہے، حضور کے لبھائے مبارک. اصل میلاد تو ہے ہی یہی نا، اصل میلاد تو ہے یہی. اللہ میرا اور آپ تمام کا اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی درود شریف پڑھی. اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے سال بھی حضور کا ذکر خیر یوں ہی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو بڑے احسن طریقے سے، اور کوشش ہوگی کہ پورا سلام جو ہے قریب تو ہم پہنچ چکے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی ان اشعاروں کی بھی ذکر وضاحت کر دیں گے. تو یہ سرکار کا حقیقی معنی میں میلاد، یہ ہے میلاد. ہمارے اکابرین خصوصی طور پہ اس وقت میں اٹھ کر حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کا ذکر کرتے تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس حبیب کے خاص کرم سے اللہ نے ہمیں بھی یہ اعزاز بخشا ہے. ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوا ہے
کہ جن لوگوں نے صبح صادق میں حضور کا ذکر خیر کیا ہے. ہاں آپ لوگ اٹھ کے آئے ہیں، رات کو بھی آپ بیٹھے رہے اور پھر جلدی آپ اٹھ کے آئے، یقیناً آپ لوگوں نے موبائلوں میں الارم لگائے، اٹھ کے آئے. اللہ آپ سبوں کے حضور کے ولادت کا آپ کو صدقہ عطا فرما دے. مختصر ذکر پھر دعا کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ